اس قسم کے جتنے لوگ مارکیٹ میں ہیں ان کی باتوں میں ان کے سوالات کا جواب موجود ہوتا ہے. ان کی ایک ہی کلپ میں کئی متضاد باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایک ہی کلپ میں ایک طرف یہ ہوگا, دوسری طرف مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رہے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. 4 قسم کے ائمہ ہوتے تھے جو نمازیں پڑھاتے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. تو دیکھو یہ اجماع تھا, غلط چیز پر اجماع ہو گیا, اور پھر اللہ کا شکر ہے اب یوٹیوب کا دور ہے تو یہ ختم ہو گیا. ایک سوال میں پوچھتا ہوں ان حضرات سے کہ 400 سال تک حرم میں اہل سنت والجماعت کو نمائندگی ملی ہے, چاروں مسلک کو, حنفیوں کو بھی, مالکیوں کو بھی, شافیوں کو بھی, حنبلیوں کو بھی. آپ کہاں تھے اس وقت؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے آپ کا وجود ہی نہیں تھا, تبھی آپ کو نمائندگی نہ ملی, نہ آپ نے 400 سال کو یہ احتجاج کیا کہ ہم بھی تو ہیں. شیعہ حضرات نے احتجاج کیا تاریخی کتابوں میں, انہوں نے کہا 5واں ہمارا بھی ہونا چاہیے, مگر ان کو نئی نمائندگی ملی. اس کا مطلب ہے آپ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم تھے ہی نہیں اس وقت. دوسری بات یہ کہ 4 مصلے اگر حرم میں ہیں, یہ غلط ہوا ہے, تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس غلط پر اس وقت احتجاج نہیں کیا علماء نے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس غلط کو سب نے درست مان لیا تھا؟ آج بھی حرم میں بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہمیں اختلاف ہے اس سے, تبھی ہم کہتے ہیں حرم میں ہو تو رہا ہے مگر وہ اجماع امت نہیں ہے. مثلا حرم میں جو صلاۃ اللیل ہو رہی ہے 8 رکعت جو جماعت سے ہوتی ہے, اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, کہیں بھی نہیں ملتا اس کا ثبوت, نہ اسلاف کے عمل سے. تو اب اگر کوئی کہے حرم میں 50 سال سے صلاۃ اللیل ہو رہی ہے اور وہ حنابلہ کر رہے ہیں, تو اس پر گورا گمراہی پر اجماع ہو گیا. اجماع جب ہوگا جب پوری دنیا میں ہو رہا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری دنیا میں کیا 4 مصلے رکھے ہوئے تھے ہر مسجد میں؟ صرف حرم میں تھا یہ, اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اس پر اجماع نہیں ہوا تھا, یہی وجہ ہے کہ اس کو ختم بھی کس نے کیا ہے؟ حنابلہ نے ختم کیا اس کو, سعودی حکومت میں حنبلی علماء نے ختم کیا ہے. آپ نے وہ ختم کرنے کا کام بھی, آپ یہ کارنامہ بھی آپ نے انجام نہیں دیا, اور حنابلہ نے ختم کیا, اور شوافع, مالکی اور حنفیوں نے ان کی تائید کی ہے. کسی حنفی نے, کسی مالکی, کسی شافی نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا. تو اگر ایک کام غلط ہوا تو اس کو صحیح بھی کس نے کیا ہے؟ وہ بھی ان 4 نے کیا ہے. اس کے صحیح کرنے میں بھی آپ کا کوئی کردار نہیں, اور اس وقت بھی 5واں مصلی ڈالنے میں بھی آپ کا کوئی کردار کیا, آپ کی کوئی اپلیکیشن بھی نہیں آئی, کیونکہ آپ تھے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیا, ان کے اس کی کلپ میں ہی سارے جوابات موجود ہوتے ہیں. پھر یہ انہوں نے محترم نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ 4 ایک دوسرے کو غلط, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, 4 ایک دوسرے کو غلط سمجھتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے 4 مصلے بنائے. اصل میں یہ 4 ایک دوسرے کو برحق سمجھتے تھے, اس لیے ان سب نے سب کو حرم میں نمائندگی دی ہے. بہت مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میرا تقیہ کلام ہے. بہت مشکلیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے کریں. 4 مصلے اسی وجہ سے تھے کہ بھئی 4 برحق ہیں, تو حرم چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے تو 4 کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو پتہ چلا 400 سال سے امت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ 4 کیا ہیں؟ برحق ہیں, ان 4 کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس کے بعد حنابلہ نے اس کو ختم کیا, اور علماء ہی کے کہنے پر, انہی علماء کے کہنے پر کہ اس سے امت میں کیا پھیل رہا ہے؟ تفرقہ پھیل رہا ہے, اس کو ختم کر دو. تو حنابلہ نے ختم کیا. اب نمائندگی بھی انہی میں سے ایک کے پاس ہے, جس کے پاس ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنبلی. حرمین کے علماء کی تحریریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بھی ہمارے ہی پاس ہے وہ مصلی. اور عبد الرحمن شیبی جو بیت اللہ کے متولی ہیں, جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں, وہ اب بھی حنفی ہیں, جنہوں نے مجھے غلاف کعبہ کا ہدیہ بھجوایا. وہ فقہ حنفی کو, بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ حنفیہ کے پاس ہیں. مصلی کس کے پاس ہے؟ حنبلی کے پاس ہے. آپ کے پاس اب بھی کچھ نہیں ہے سوائے فرقواریت پھیلانے کے اور امت میں توڑ کی باتیں کرنے کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے 4 مصلے تھے, میں نے کہا غلط تھے, ہم سے مشورہ لے کے نہیں تھے وہ 4, ایک ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر 4 تھے
تو اس کا مطلب 400 سال تک امت یہ سمجھتی رہی ہے کہ چاروں اہل سنت کے 4 مکتبہ فکر ہیں, چاروں کی نمائندگی ہونی چاہیے. 400 سال تک آپ تھے ہی نہیں کہ آپ نے نمائندگی کے لیے اپلیکیشن دی ہو یا اس کو ختم کرنے کی آپ نے درخواست دی ہو, یا اگر تھے بھی تو آٹے میں نمک کے برابر, جس کی کوئی حیثیت امت میں تھی نہیں, بلکہ نمک کے برابر بھی نہیں تھے. کوئی ایک صدی میں ایک پیدا ہو گیا, ایک ادھر پیدا ہو گیا, کچھ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جو ہے نا, جن کی یہ انجینئر صاحب کتابیں اور جن کی حدیثوں کی تحقیقات پیش کرتے ہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی 90% ریسرچ وہیں سے بلکہ اگر میں کہوں 99.9% ریسرچ, تو وہ بھی پکے شافعی تھے. تو سارا کچھ ہم سے ہی سیکھا جا رہا ہے, سب کچھ ہم سے لیا جا رہا ہے, اور ہمیں ماننے سے